تمام چیزوں کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور آپ کے 12 بیٹے ہیں، اور ان 12 بیٹوں میں سب سے پیارے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور آپ علیہ السلام حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، چونکہ آپ جانتے تھے اور آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہوں گے، لہذا اسی مناسبت سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ان بیٹوں میں حضرت یوسف سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں ایک خواب دیکھا کہ 12 ستارے اور چاند و سورج یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب اس خواب کو اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان فرمایا تو آپ جان گئے کہ اس خواب کا معاملہ کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ اس وقت بیان نہ فرمایا، اور آپ نے ساتھ ہی منع فرما دیا کہ اپنے بھائیوں میں سے کسی سے بھی اس خواب کا ذکر مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس خواب کی حقیقت کو جان لیں اور تمہیں نقصان پہنچائیں۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو خدشہ تھا، اس خدشے کے مطابق اور آپ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی آپس میں جو محبت تھی، اسی محبت کی وجہ سے انہیں حسد ہو گیا کہ سارے بھائیوں نے ساری چاہت حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، اب ان دیگر بھائیوں کو تو معلوم ہی نہ تھا کہ اس چاہت کا، اس محبت کا راز کیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے حسد کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو راضی کر کے وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے کر جاتے ہیں، اور جنگل میں لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو شدید مارتے ہیں، اور آپ کا کرتا اتار کر سارے بھائی آپس میں مشورہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ان کو نقصان ہوتا، ان کو زخم پہنچتا، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کنویں کے نیچے تک پہنچا دیتے ہیں اور کسی پتھر پر بٹھا دیتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ پاؤں بھی باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ہاتھ پاؤں کو کھول کر اور آپ کو تسلی دے کر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب یہ سارے بھائی روتے پیٹتے ہوئے اپنے والد گرامی کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ظلم ہو گیا۔ آپ کے والد جب ملاحظہ کرتے ہیں کہ یوسف نظر نہیں آ رہے تو آپ استفسار فرماتے ہیں کہ یوسف کہاں ہے؟ تم رو رہے چیخ رہے ہو کہ تمہاری بکریاں کھا گیا بھیڑیا، لیکن ساتھ ہی جب آپ دیکھتے ہیں یوسف نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ معاملہ سمجھ جاتے ہیں اور استفسار فرماتے ہیں کہ یوسف کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جناب ہم جنگل میں کھیل رہے تھے اور ہم اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا کر گئے اور ہم دوڑنے لگے تو ہم دوڑتے ہوئے دور نکل گئے، اور اتنے میں ہم نے دیکھا کہ بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، اور انہوں نے اپنی چالاکی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا اتارا تھا اس پر بکری کا خون لگا دیا اور کہنے لگے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہیں کہ قمیص تو کہیں سے پھٹی بھی نہیں ہے، بھیڑیے نے کھایا ہے تو قمیص میں پھٹنے کے نشانات موجود ہونے چاہیے۔ آپ نبی علیہ السلام جان جاتے ہیں کہ ان کا مکر و فریب ہے، اور آپ فرمانے لگے بڑا سیانہ بھیڑیا تھا، یوسف کو تو کھا گیا لیکن اس کی قمیص کو کچھ نہ کیا۔
پھر آپ فرمانے لگے کہ میں صبر ہی کروں گا، وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں تک جو واقعہ بیان ہوا کہ قرآن پاک میں اپنے انداز سے موجود ہے اور اپنے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے کا جو واقعہ ہے وہ کل کے درس میں عرض کروں گا۔ اللہ کریم قرآن پاک کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے۔